کو میری طرف سے سلام۔ خدا کی کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ آج کے کلام میں ہم سیکھیں گے کہ کیا ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس سے ناپاک ہوتے ہیں، یا جو چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں وہ ہمیں ناپاک کرتی ہیں، یعنی کہ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جس سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز 7 باب 14 سے 16 آیات تک۔ اور پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو۔ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ آج کا کلام انتہائی اہم اور ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم کلام ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے کلام میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں، ہجوم کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو سنو اور اس بات کو سمجھو کہ میں کیا فرما رہا ہوں، کہ کوئی چیز باہر سے انسان کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اچھے سے دھو کر پاک صاف کر کے کھائیں۔ کوئی غلط فروٹ، گندی چیزیں، کوئی خراب چیز نہ کھائیں، یہ ہمارے جسم کو ناپاک کر دیں گی، خراب کر دیں گی۔ لیکن آج کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے جسم کو ناپاک نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ باتیں جو ہمارے اندر سے نکلتی ہیں۔ اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے، کیا ہمارے اندر ہوتا ہے، ایسی بہت ساری برائیاں جو ہیں، آج اگر ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں اس کی 20 آیت میں، تو میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں۔ انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، دوسرے کے لیے جب ہم برے ارادے باندھتے ہیں، یعنی اب آگے چل کے وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں یہاں چند ایک کا بیان کرتی ہوں۔ ان میں حرام کاریاں ہیں، چوریاں ہیں، خون ریزیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، لالچ ہے، بدیاں ہیں، مکر ہے، شہوت پرستی ہے، بد نظری ہے، کفر گوئی ہے۔ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر سے نکلتی ہیں۔ ان میں حرام کاری، چوری، لالچ، دھوکہ، فریب، خون ریزیاں، زناکاریاں، ان سب کے لیے ہم اپنے دل میں، دماغ میں اندر سے سوچتے ہیں ایسا کرنے کے لیے، اور پھر ہم کرتے ہیں، اور یہی وہ گناہ ہیں، وہ غلطیاں ہیں، وہ خطائیں ہیں جو ہمیں ناپاک کر دیتی ہیں۔ صاف طور پر ان ساری چیزوں کو لکھا گیا ہے کلام میں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں اور یہ ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، جبکہ جو چیزیں باہر سے ہمارے اندر جاتی ہیں، باہر سے کوئی چیز، خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہمیں ناپاک نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں یسوع مسیح یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنے اندر کو، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں میں سے لالچ، دھوکہ، فریب، زناکاریاں، حرام کاریاں، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں، اور یہ اس وقت
हमारे अंदर से निकलेंगी जब खुदा का ये जिंदा कलाम हमारे पास होगा, हमारे दिल में होगा। क्योंकि अगर कलाम मुकद्दस में लिखा है, पढ़ते हैं अगर हम कलाम मुकद्दस को, तो लिखा है कि इस कलाम को अपनी दिल की तख्ती पर लिख लो। जब दिल में ये कलाम लिखा होगा तो फिर किसी हरामकारी की, ज़नाकारी की, लालच की, धोखे की, फरेब की जगह बाकी नहीं रहेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसे आज खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मेरी बात को सुनो और समझो, और जिसके कान हो वो सुन ले कि अपने अंदर से ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें नापाक कर रही हैं, हमने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल कर अपने दिल में यीशु को जगह देनी है। उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं और खुदा के कलाम को अपने गले का तोप बना लेना है और अपने दिल की तख्ती पर कलाम मुकद्दस को लिख लेना है। हमारे अंदर खुदा का कलाम हो, जब हम बोलें तो खुदा के कलाम की बातें हमारे होठों से निकले, उसकी बात हमारे अंदर से निकले। और उसकी बात क्या होगी? तकरीबन मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि मोहब्बत, प्यार, माफ़ी, हलीमी, फरोख्ती, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, होनी चाहिए, तो ये हमें पाक और साफ करेंगे। तो खुदावंद हम सबको ये फजल बख्शे कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और हम पाक और साफ बने। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और खुदा के कलाम की बातें जो हैं बहुत अहम और ज़रूरी हैं, अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए और खिदमत के इस काम में आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।